الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام قسم کی تعریفات اس ذات کے لیے ہے جو ساتویں آسمان کے اوپر عرش پر بیٹھ کر کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جن کے ذریعے اہل کائنات کی رہنمائی اور ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، سننے والی میری بہنوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے موت کا بیان۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی، آپ بھائیوں کو، دوستوں کو، بہنوں کو مجھ سمیت سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اللہ پاک قرآن کے اندر فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر جاندار چیز نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ کل من علیہ فان، اس نے ختم ہونا ہے، فنا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس نے فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ تو میرے بھائیوں، خصوصاً جنات اور انسان، ان دونوں کو اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ پاک نے ہمیں ایک سلیبس دیا ہے، یہ قرآن اور حدیث، یہ نصاب ہے، اس کے مطابق ہم نے تیاری کرنی ہے۔ اس دنیا میں رہ کر ہر بندے کو اللہ پاک نے ایک ٹائم پیریڈ دیا ہے، وقت دیا ہے، سانسیں دی ہیں۔ جب اس کی سانسیں ختم ہو جائیں گی، اس وقت اسرائیل علیہ السلام آئیں گے اور اس کی روح قبض کر کے اللہ پاک روح کو اپنی طرف لے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، لیکن موت سے ہم غافل ہو چکے ہیں۔ ہم نے موت کو بھلا دیا ہے، اس کی تیاری نہیں کرتے کہ موت آنے کے بعد ایک دائمی ہمیشہ کی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ اور موت سے غفلت کس چیز کی وجہ سے انسان کے اندر آتی ہے؟ سب سے بڑا سبب دولت ہے، مال ہے۔ مال کی ہرس اور لالچ نے انسان کو موت سے غافل کر دیا ہے۔ جس طرح اللہ پاک قرآن کے اندر فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ مال کی کثرت کی ہرس نے غافل کر دیا ہے
किस चीज से? मौत से, आखिरत की तैयारी करने से। अचानक मौत आएगी, रूह कब्ज होगी और हम कब्रों में चले जाएंगे। तो मेरे भाइयों, ये दौलत जो है, जो मौत से हमें गफलत करने वाली है, इससे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने प्यार नहीं किया, इसकी चाहत दिल में नहीं रखी। सही हदीस के अंदर आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मेरे पास ओहद पहाड़ जितना सोना आ जाए तो मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि 3 दिन से ज्यादा वो मेरे घर में रहे। 3 दिन से पहले पहले मैं गुरबा में, मसाकीन में वो सारा का सारा तकसीम न कर दूं, सवाए उस मामूली रकम के जो कर्ज की अदायगी के लिए मैं घर में रख लूं। तो ओहद पहाड़ जितना सोना भी आ जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं नहीं पसंद करता कि 3 दिन से ज्यादा उसको अपने घर में रखूं, क्योंकि ये दौलत जो है ये फितना है, आजमाइश है। इससे चाहत करने वाले और इसको अपने पास रखने वालों के लिए बहुत से तकाजे हैं, हकूक हैं, आजमाइशें हैं। तो मेरे भाइयों, जो लोग कहते हैं जिसके पास माल ज्यादा हो तो उससे बहुत से काम आसानी हो जाते हैं, बल्कि बात तो कहते हैं हर काम ही हो जाता है माल से। जो बंदे कहते हैं कि माल से हर काम हो जाता है और बंदे की कुछ सांसें बढ़ सकती हैं, इज्जत बढ़ सकती है, तो मेरे भाइयों ये बहुत ही खतरनाक अकीदा है। अल्लाह पाक कुरान के अंदर फरमाते हैं, अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा कल्ला लयुंबज़न्ना फिल हुतमा। अल्लाह पाक ने फरमाया, जो माल को जमा कर कर के रखते हैं और समझते हैं, ख्याल करते हैं, उन्होंने सोच बना रखी है कि ये माल उन्हें अखलादा हमेशा रखेगा। ऐसा अकीदा रखने वाले जो हैं ये कुफरिया अकीदे में आता है। फरमाया कल्ला लयुंबज़न्ना फिल हुतमा, ऐसा अकीदा रखने वाले जरूर जहन्नम में जाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर इब्ने आदम के पास सोने की एक वादी आ जाए, जिस तरह कश्मीर एक वादी है, पूरी सोने की आ जाए, फिर भी उसका पेट नहीं भरता, ख्वाहिशात बंद नहीं होती, वो दूसरी वादी की कोशिश करता है। इतना हरीस है इंसान, कहता है काश 2 वादी हो जाएं, सबसे आगे मैं निकल जाऊं। वो इस फानी महदूद जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहता है, और ये तो सोच ही काफिर की है। अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, काफिर के लिए ये दुनिया जन्नत है और मोमिन के लिए तो कैद खाना है, परेशानियों का घर है। मोमिन ने तो इस दुनिया में किस तरह रहना है, सही मुस्लिम हदीस है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्ला बिन उमर के कंधे को इस तरह पकड़ा, हाथ रखा, फरमाया अब्दुल्ला कुन फी दुनिया का अन्ना का गरीब और आबिरुस सबील, जिनकी उस तरह गुजार जिस तरह एक मुसाफिर जिनकी गुजारता है, एक राहगीर जिनकी गुजारता है, उस तरह जिनकी गुजारो। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई से उठे तो चटाई के निशानात, उसका खुरदरापन आपके जिस्म के साथ पैबंद हो गया, निशानात पड़ गए। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने ये देखकर फरमाया
یا रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, آپ کے لیے ایک نرم بستر نہ بنا دیں، رات سوتے وقت نیچے بچھا لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ میں تو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں۔ جس طرح ایک مسافر سفر کرتا ہے، راستے میں ایک درخت کے سائے میں ذرا آرام فرماتا ہے، پھر اس درخت کو سائے کو چھوڑ کے آگے نکل جاتا ہے۔ میرا اس دنیا سے اور ان سہولتوں سے کیا تعلق ہے؟ میں تو اس دنیا میں ایک مسافر ہوں۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں، عبداللہ اس دنیا میں مسافرانہ زندگی گزارنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، موت سے غفلت کس چیز نے ڈالی؟ ہمیں غفلت میں ڈالا سب سے بڑا کاز سبب کیا ہے؟ مال ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ یہ جو مال ہے، جتنا بھی تم حاصل کر لو، تمہیں ایک سیکنڈ بھی تمہاری زندگی کو بڑھا نہیں سکتا اور موت کو روک نہیں سکتا۔ یہ مال ایک سیکنڈ میں بھی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ اگر کر سکتا ہوتا تو میرے بھائیوں، اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ دولت قارون کے پاس تھی، لیکن وہ موت سے نہیں بچ سکا۔ کہتے ہیں کہ سینکڑوں اونٹ ان کے اوپر قارون کے خزانے کی چابیاں رکھی جاتی تھی، اور وہ حساب نہیں لگا سکتا تھا ان کے پاس مال کتنا ہے۔ اور اس امت کے اندر سب سے امیر عورتوں میں ملکہ الزبتھ تھی۔ ملکہ الزبتھ اول یورپ کی عورت تھی۔ تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کی زندگی بس ختم ہو گئی ہے، کل کا سورج ہمیں امید ہے کہ تمہاری آنکھ نہ دیکھ سکے گی۔ تو اس نے بہت سارے ڈاکٹروں کو بلا کر کہا کہ اگر کل سے جو زندگی شروع ہوگی، کل کا دن شروع ہوگا، 1 منٹ کا 1,00,000 روپیہ دوں گی۔ جو میری زندگی کو بچائے رکھے گا تو ہر منٹ کا 1,00,000، 1 گھنٹے کا 60 لاکھ، 12 گھنٹوں کا 7 کروڑ 20 لاکھ روپیہ ملے گا۔ میرے بھائیو، 12 گھنٹے کا یہ 7 کروڑ 20 لاکھ اللہ نے ہمیں مفت میں زندگی دے رکھی ہے، کیونکہ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، پتہ چلا کہ دولت جو ہے، مال جو ہے، یہ زندگی بھی نہیں بڑھا سکتی دولت، اور موت سے بھی بچا سکتی نہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی تکبر کرنے والا، خدائی دعویٰ کرنے والا، جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، وہ موت سے بچ سکتا تو فرعون بچ جاتا۔ تکبر میں فرعون سب سے اول تھا، اور حسن میں یوسف علیہ السلام، حسن بھی موت سے، حسن والے بھی موت سے نہیں بچ سکے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کہے کہ میں اپنی حکمت سے، ڈاکٹری سے کے ذریعے کو استعمال کرتے موت سے بچ سکتا ہوں، تو حضرت لقمان علیہ السلام جو تھے، اتنا علم اللہ نے دیا، وہ کسی جڑی بوٹی سے کہتے تھے بتا تیرے اندر کیا شفا ہے، کس مرض کے لیے، وہ بولتی تھی میں فلاں مرض کے لیے شفا یاب ہوں۔ اتنی حکمت اللہ نے دی، لیکن وہ موت سے نہیں بچ سکے۔ میرے بھائیوں، اگر رونا دھونا موت سے بچا سکتا تو یعقوب علیہ السلام گریہ زاری میں سب سے اول تھے، سب سے زیادہ گریہ زاری کرنے والے تھے، لیکن موت سے وہ بچ نہیں سکے۔ سب سے غریب جو تھے یحییٰ علیہ السلام تھے۔ موت کو غربت میں بھی ترس نہیں آتا، جب وقت آ جاتا ہے وہ روح قبض ہو جائے گی اس انسان کی، موت کا پیالہ اسے پینا پڑے گا۔ اور اگر بندہ کہے کہ میں موت سے مقابلہ کر سکتا ہوں، کوئی مقابلہ کرتے ہیں طاقت سے، تو رستم جو تھا دنیا کے اندر سب سے طاقتور پہلوان تھا، اس کے بعد بھولو تھا، لیکن وہ موت سے بچ سکے نہیں۔
मौत से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसी तरह अगर कोई कहे मेरा कद काठ बड़ा है, मैं मौत से लड़ लूंगा या दौड़ कर इससे बच जाऊंगा, तो औद बिन अनक जो था कई हजार मील उसका कद था, इतना बड़ा कद था कि आम इंसान उसके टखने के बराबर थे, लेकिन मौत से वो नहीं बच सका। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसको कत्ल किया तो पूरा जंप लगा के उसने टखने तक तलवार पहुंची, लेकिन मौत से वो भी नहीं बच सका। तो मेरे भाइयों, ना किसी की सियाहत काम आती है, ना सियासत काम आती इस मसले में, ना दौलत, ना इज्जत, ना कुव्वत, ना कदोकाठ, ना गिरियाजारी, और सबसे ज्यादा अल्लाह पाक के नज़दीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपके महबूब कायनात में सबसे आला अरफा इंसान, सारी मखलूक से अफजल, नेकियों के लिहाज से, वजन के लिहाज से, शान के लिहाज से, मकाम के लिहाज से, इखलाक के लिहाज से, हर लिहाज से, इबादत के लिहाज से। मेरे भाइयों, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। मौत का ज़ायका हर एक ने चखना है, लेकिन हम मरना नहीं चाहते। मरना सिर्फ वही चाहते हैं जिन्होंने तैयारी की है और उन्हें पता है कि ये मुसीबतों का गहरा आगे जो है इसका सिला मिलने वाला है। सिला की उम्मीद कौन रखता है? जिसने मेहनत की होगी, जिसने तैयारी की होगी। हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो आखिरत की तैयारी करता है, मौत की तैयारी करता है बहुत ज्यादा, तो उसके अमल से पता चल जाता है कि वो कितनी नमाजें पढ़ रहा है, किताब और सुन्नत पर कितना अमल कर रहा है, उसके अमल से पता चल जाता है। और जो आखिरत पर यकीन नहीं रखता, जिसने जिंदगी में लंबी लंबी उम्मीदें बांध रखी हैं, तो उसके अमल से पता चलता है, उसके अमाल जो है बद से बदतर होते जाते हैं। जैसे जैसे माल आएगा वो दीन से दूर होता जाएगा, उसकी उम्मीदें लंबी होती जाएंगी। तो मेरे भाइयों, ये बड़े बड़े असबाब हैं जिसने मौत से हमें गाफिल कर दिया है। और जिस जगह मौत आनी होती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस जगह जिस इंसान की मौत लिखी हुई है, अल्लाह पाक वहां कोई ना कोई काम डाल देते हैं। वो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए वह जाता है, वहां जाता तो इजराइल उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, इजराइल के साथ उसकी बड़ी दोस्ती थी। अक्सर इजराइल अलैहिस्सलाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास इंसानी रूप में आया करते थे। एक दिन बैठे हैं कि उसका एक वजीर भी साथ बैठा हुआ है। वो वजीर को बार बार घूर घूर का देख रहा है, बार बार देख रहा है, फिर उठ के चला जाता है। वजीर पूछता है, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये आदमी कौन था? कहा, क्या बात हुई? कहा, ये मुझे घूर घूर के देख रहा था, जैसे ही देखता था मेरे अंदर खौफ पैदा हो रहा था, बेचैनी पैदा हो रही थी। कहा, ये इजराइल अलैहिस्सलाम थे। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से उसका वजीर कहता है कि मेरे अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा होगी है, इतना खौफ और परेशानी है, मेरा दिल करता है यहां से मैं कहीं दूर भाग जाऊं। तो आप इस तरह करें, अल्लाह पाक ने हवा को भी तुम्हारे अंडर किया, ताबे किया है। हवा को हुक्म दे कि समुद्रों से पार एक जजीरा बुमास है, वहां मुझे पहुंचा दिया जाए, ताकि कुछ अरसा मैं वहां गुजार लूं, मेरे अंदर जो बेचैनी और सुकून खत्म हो जाए। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया, वो समुद्रों पार जो जजीरा था, जजीरा बुमास, वहां उसे पहुंचा दिया। और वहां भी उसके अंदर खौफ था, वो दौड़ रहा है। फिर भी दौड़ते दौड़ते एक दरख्त के नीचे जा गिरा। जब गिरा तो लंबी सांस ली, ऊपर देखा तो इजराइल अलैहिस्सलाम बैठे और कहता है, बड़ी देर लगा दी, तुम्हारा वक़्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और उसकी रूह कब्ज़ कर ली। चंद दिन के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास इजराइल अलैहिस्सलाम दोबारा आए
تو सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या इजराइल उस दिन मेरे वजीर को बार बार तुम घूर घूर कर देख रहे हो, तो क्या बात थी? तो इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, है सुलेमान अलैहिस्सलाम, उस बंदे का वक़्त ख़त्म हो रहा था और अल्लाह पाक ने हुक्म दिया था उसकी रूह कब्ज़ करनी है जजीरा बुमास में, और ये बैठा इधर है, ये इंसान वहां कैसे पहुंचेगा? और मैं परेशान हैरान था कि रूह उसकी वहां कब्ज़ करनी है, पीछे वक़्त थोड़ा है, तो इसलिए मैं उसे घूर रहा था कि ये अपनी कार्रवाई करे, निकले जहां से। तो मेरे भाइयों, वो वहां पहुंचा, उसकी रूह कब्ज़ हो गई। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्ने जरीर रहमतुल्लाह के हवाले से एक आयत है कुरान की, वज़कुर फिल किताबी अदरीसी इन्नहु काना सिद्दीकिन नबिया वरफ़ानहु मकानन अलैया, कि वरफ़ानहु, हमने उसको बुलंद किया, मकानन अलैया, बुलंद मकाम की तरफ बुलंद किया, उठाया। इस आयत की तफसीर के अंदर लिखते हैं, एक अजीब वाक़या नकल करते हैं कि हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम पर वही आई कि इब्ने आदम अलैहिस्सलाम जितनी औलाद है उन सब के बराबर तेरी नेकियां हैं, यानी उस दौर के जो थे अदरीस अलैहिस्सलाम से पहले के। तो फरिश्ता ये खुशखबरी सुनाने आया, तो अदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं इससे भी ज्यादा नेकियां करने की कोशिश करूं, या ये मेरा मकाम बरकरार रहे, मुझसे आगे कोई निकल ना सके। तो उसने वो उस फरिश्ते से जिसने खुशखबरी सुनाई उसे कहा कि इजराइल ने पूछ के बताना, तुम फरिश्ते तो आपस में बातें कर सकते हो, पूछ के बताना कि अदरीस की उम्र बाकी कितनी रहती है, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा नेकियां और हासिल कर सकूं। तो उस फरिश्ते ने कहा, भाई बात यह है, आप इस तरह करें, मेरे परों पर सवार हो जाएं, तो मैं उसको ढूंढता हूं, उससे बात करूंगा, खुद ही उसे पूछ लेना, ताकि जो हमारे अंदर राज है वो भी बरकरार रहें, कि फरिश्ते से बातें कर सके, उनकी बातें उनको बताना मुनासिब नहीं। तो मेरे परों पे सवार हो, जो मैं उनको ढूंढता हूँ। वो ढूंढते पहला आसमान, दूसरा, चौथे आसमान पर पहुंच गए। चौथे आसमान पर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से उस फरिश्ते की मुलाकात हुई। उसने कहा, ए इजराइल, एक बात तो बताओ, जो अल्लाह का नबी अदरीस अलैहिस्सलाम है उसकी उम्र बाकी कितनी है? तो उसने उसके सवाल का जवाब देने से पहले उससे पूछा, मुझे ये बताओ वो अदरीस अलैहिस्सलाम अब है कहाँ? उसने कहा, वो देखो मेरे परों पे सवार है। तो फौरन आगे बढ़ के उसकी रूह कब्ज कर ली। रूह कब्ज करने के बाद कहते हैं कि अल्लाह पाक ने अभी अभी मुझे हुक्म दिया था कि मेरा बंदा अदरीस अलैहिस्सलाम, उसको चौथे आसमान पे रूह कब्ज करनी है, और मैं बड़ा परेशान हैरान था कि वो जमीन से चौथे आसमान पर कैसे आएगा। हवाई जहाज तो नहीं है उस दौर में, तो कैसे आएगा? तो मेरे भाइयों, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, अल्लाह पाक सबब बनाता है। तो उसकी चौथे आसमान पे रूह कब्ज होनी थी। तो इंसान जितना भी भाग ले, हज़रत अली रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, मौत से कोई आगे नहीं भाग सकता। सैयद अबू बकर गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह सल्फी आदमी था। लंदन के अंदर एक इस्लामी कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी खुशी हुई कि मैं इंटरनेशनल मुल्क में इस्लामी कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा, जलसा करूंगा। तो तकरीर करने के लिए वहां पहुंचे लंदन में पाकिस्तान से। तो जब तकरीर करते करते वक्त ख़त्म हो गया, सांसें जो थी पूरी हो गई, तो फौत हो गए। उन्हें क्या पता था कि मुझे मौत ने वहां बुलाया है, क्या मेरी मौत वहां लिखी हुई है। तो मेरे भाइयों, जिस तरह ये कारी अब्दुल मतीन साहब हमारे लाहौर में सल्फी बंदा था, तकरीर करते करते रूह कब्ज होगी। तो मेरे भाइयों, हदीस के अंदर आता है, हिलियतुल औलिया में और तरगीब व तरहीब के अंदर रवायत है, हज़रत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक माह अदहार 100 दिनार में एक लौंडी खरीदी। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबियों, तुम उसामा बिन जैद पर ताज्जुब नहीं करते?
کہ اس نے ایک ماہ کے آدھار پر ایک لونڈی خریدی ہے۔ اسامہ بن زید نے اپنی زندگی کی اتنی لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں، وہ سمجھتا ہے 1 مہینہ میں زندہ رہوں گا، تمہیں تعجب نہیں آتا؟ اور فرمایا خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ میری دونوں پلکیں جھکنے اور دونوں ہونٹ آپس میں ملنے سے پہلے مجھے موت آ سکتی ہے، کہ ہونٹ کھلے ہیں، ایسے بند ہونے سے، اسے ٹچ ہونے سے پہلے موت آ سکتی ہے۔ میں نہیں جانتا وہ ٹچ آپس میں ملیں گے کہ نہیں۔ اب دیکھا ہے کہ جب موت آتی ہے تو منہ کھلا رہ جاتا ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی کہ منہ بھی بند کر لے، آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ وہ اپنی پلکوں کو جب روح قبض ہوتی ہے وہ ملا نہیں سکتا۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ جو پیالہ میرے منہ تک پہنچ جائے پانی پینے کے لیے، اس کو زمین تک رکھنے سے پہلے مجھے موت آ سکتی ہے، اور میں اس کو نیچے نہیں رکھ سکتا۔ مجھے اتنی امید نہیں ہے کہ اتنی بھی موت مجھے مہلت دے گی۔ تو فرمایا تمہیں تعجب نہیں آتا کہ اسامہ بن زید نے 1 ماہ آدھار پر ایک لونڈی خرید لی ہے، کتنی لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں، موت سے کتنے غافل ہیں۔ تو میرے بھائیوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کتاب الزہد ابن حنبل صفحہ 161 میں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تو فرمایا کرتے کہ میرے دوستو، تم گردش لیل و نہار کی زد میں ہو، کہ ہر لمحہ یعنی ہر سیکنڈ اور منٹ جو ہے، وہ لمحاتی زندگی جو تمہاری ہے، تمہاری جتنی زندگی ہے ان میں سے ہر لمحہ سیکنڈ کے بعد کم ہو رہی ہے، اور وہ تمہیں موت کے قریب لا رہا ہے۔ وہ لمحہ، وہ سیکنڈ اور منٹ تمہیں موت کے قریب کر رہا ہے، اور تمہارے اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہو رہے ہیں، اور کبھی کبھار موت اچانک آ جاتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اپنے شاگردوں کو کہ بعض اوقات موت اچانک آ جاتی ہے، اور جو شخص نیکی کاشت کرتا ہے، امید ہے کہ اس کا دامن خوشائے مسر سے بھر جائے گا، انہیں خوشیاں نصیب ہوں گی، اور جو برائی کرتا ہے تو اسے سوائے ندامت کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور جو تم بوگے وہی کاٹو گے، جو بیجو گے وہی کاٹو گے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ گندم کو تم بو دو تو مکئی نکلے، بیری لگاؤ تو انگور کا درخت نکل آئے، ایسا ہوا کبھی؟ جو ہم کریں گے وہی ہوگا، جو عمل کر رہے ہیں اس کا صلہ اسی طرح کا ہوگا۔ جب اللہ پاک عذاب دیں گے تو اللہ پاک قرآن فرماتے ہیں ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم ان ھذا ما کنتم به تمترون۔ ان ھذا ما کنتم، کہ یہ جو تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے یہ تمہارے اپنی کمائی ہے، جو تم کرتے تھے، جو بیج بویا تھا وہی تم، اس کا صلہ تمہیں مل رہا ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے۔ یہ جو سختیاں ہو رہی ہیں، یہ منہ کے بل، پاؤں کے بل، منہ کے بل گھسیٹا جا رہا ہے جہنم کے اندر، یہ اللہ اپنی طرف سے تمہیں عذاب نہیں دیتا۔ اللہ تو 100 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ماں کبھی چاہتی ہے اپنے بچے کو آگ میں پھینکے؟ نہیں چاہتی۔ یہ جو سزا مل رہی ہے یہ تمہارے اپنے اعمال
جو تم دنیا میں کرتے تھے اس کا صلہ ہے، اس کے بدلے میں تمہیں یہ مل رہا ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا۔ جزاء وفاقا کہ یہ جو آپ نے کیا تھا نا دنیا کے اندر، جو محنت کی تھی اسی کا نتیجہ ہے، اسی کا پھل ہے۔ یہ اللہ اپنی طرف سے یہ سزائیں نہیں دے رہا۔ یہ دنیا میں جو نواب بنے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے تو فرمایا تھا مسافرانہ زندگی گزارنی ہے، اور تم نے محل بنانے شروع کر دیے، بینک بیلنس اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول تو تاکیداً فرما رہے تھے کہ یہ تو مختصر زندگی ہے، اس میں تمہیں ایک سلیبس دیا ہے، اس کے مطابق تم نے تیاری کرنی ہے، پھر امتحان ہوگا، جو اس میں کامیاب ہو گیا تو اسے جنت ملے گی، اور جس کی ناکامی ہوئی تو جو ناکام ہوگا تو اس کی روح جب قبض ہوگی تو اسے بڑی تکلیف دی جائے گی۔ جیسے پولیس ہوتی ہے، جب پرچہ اس کے کسی آدمی کے خلاف ہوتا ہے، پرچے میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے اس کو پکڑنا ہے، اس نے زبردستی زنا کیا چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ، جس نے یہ جرم کیا ہے۔ تو جس طرح کا جرم ہوتا ہے، پولیس والے جو ہیں وہیں سے اس کو غصہ چڑھ جاتا ہے، یار اسے رعایت نہیں کرنی، وہ جاتے اس کو کھینچا تانی شروع کر دیتے ہیں، کھینچ کے گالیاں دے کے گاڑی پہ بٹھاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح کی پرسنالٹی ہوتی ہے تو اسی طرح فرشتوں کو پتہ چل جائے گا، روح قبض کرنے والے فرشتے جو ہیں انہیں پتہ چل جائے گا، کیونکہ اللہ پاک نے بھیجنا ہے۔ یہ جو کندھے پر ہمارے مووی بن رہی ہے، ایک تو یہ بن رہی ہے نا، کندھے پر مووی بن رہی ہے، یہ فرشتے لکھ رہے ہیں ہر چیز، یہ ان فرشتوں کو دی جائے گی کہ بندہ یہ اس طرح کا ہے، پھر وہ بیہیویئر ایسا ہی کرے گا جس طرح کی اس نے زندگی گزاری، کسی کو تھپڑ مار مار کے۔ ہم دیکھا کہ اچھل اچھل کر گرتے ہیں جب روح قبض ہوتی ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ انہیں اللہ پاک کی طرف سے حکم ہی ایسا ہوتا ہے۔ اور کئی بندے بڑے رام و سکون سے اس دنیا سے جاتے ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہوتے تو وہ نیک ہیں، زندگی بھی اچھی گزاری ہوتی ہے، نمازی پرہیزی ہوتے ہیں، شریر کے پاس، لیکن تکلیف سے جان نکلتی ہے، ہفتہ دو ہفتے بیمار رہتے۔ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ نیکیوں کے ساتھ جو اس نے کچھ گناہ ایسے کیے ہوتے ہیں، تو اللہ پاک ان گناہوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کی سزا کچھ دنیا میں دینا چاہتے ہیں، تو پھر بالکل اللہ پاک برابر کر کے اس کو لے جانا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے مہینہ دو مہینے وہ بیچارے بستر پہ لیٹے رہتے ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، انجیکشن لگتے ہیں، آپریٹ ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ گناہ اس کے رہتے ہیں جس کی انہیں توبہ نہیں کی، یا اس کی سزا اللہ پاک اس دنیا میں نہ دینا چاہتے ہیں، لیکن آگے اس کے لیے آسانیاں ہے، اس کے لیے جنت ہوتی ہے۔ اور کچھ بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی سزا ہوگی، روح قبض ہوتے ہوئے بھی، پھر قبر میں بھی، حشر میں بھی پریشانی آ کے جہنم میں بھی جائے گا۔ تو جو اللہ کے احکامات کو اگنور کرتا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کافر کے لیے دنیا جنت ہے، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے۔ جو اس دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا اس کی مشابہت کافروں سے ہے، اور جو شریعت کی پابندیوں کو مانے گا، قبول کرے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، گویا اس کی یہ دنیا جو ہے قید خانہ ہے۔ تھوڑی تکلیف آتی ہے، اپنی خواہشات کو روکنا پڑتا ہے، لیکن میرے بھائیوں جو دائمی زندگی، ہمیشہ والی زندگی ہے، اس میں اسے آرام و سکون ملے گا۔ کتنے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر جو ہم نے دیکھے ہیں، ہمارے ساتھ باتیں کرتے، بڑے بڑے منصوبے بنانے والے تھے، ہوشیار سمجھتے تھے، تو میرے بھائیوں لیکن وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہر ایک نے مرنا ہے، مرنا کوئی چاہتا نہیں ہے، لیکن یہ ایسا کڑوا گھونٹ ہے، پینا ہی پڑے گا۔
موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے اور اس سے کوئی بچ نہیں سکا، نہ بچ سکا نہ بچ سکے گا۔ تو اس لیے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی ہے، اسی میں کامیابی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو مسافرانہ زندگی گزارنے کا کہا ہے، اس کے مطابق کتاب و سنت میں اللہ کے رسول نے جو زندگی گزاری وہ ساری مسافرانہ زندگی تھی۔ آج حقوق کی باتیں ہوتی ہیں، گھر کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، 9 بیویاں۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کو لے کے سیر کرائی ہو، جس طرح مری، کبھی کہاں، کبھی پارکوں میں؟ نہیں میرے بھائیوں۔ اور آج کہا جاتا ہے خامو ٹائم نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 بیویوں کے ساتھ الگ الگ اس طرح ٹائم نہیں دیا کرتے تھے۔ آپ تو آدھی آدھی رات تہجد پڑھتے تھے، روتے رہتے تھے۔ یہ حقوقوں میں سے نہیں ہے۔ حقوق کیا ہے؟ بیوی کو کپڑا دینا ہے، کھانا دینا ہے، 2 چیزیں ہیں مین۔ باقی جو چیزیں ہم نے لگا رکھی ہیں اس کی مصروفیت میں ہم دین کو چھوڑ رہے ہیں تو ہماری پکڑ ہوگی۔ ہم بہت سے کام اللہ کے رسول خود کرتے تھے، کپڑے خود دھو لیتے تھے، جوتا گان لیتے تھے، اس طرح گھر کے کام کاج کرتے تھے۔ کسی کا احسان، حتیٰ کہ بیویوں کا احسان بھی لینا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، آخرت کی تیاری کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کے کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری ہے، یہ صحیح تیاری ہے۔ تو موت جو ہے اچانک آ جائے گی۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے تھے، اللہ کے بڑے پیارے نبی تھے، لاٹھی لے کے اس طرح گھر بنا رہے ہیں، جنات بنا رہے ہیں۔ جب موت کا وقت آیا تو اس نے موت نے نہ دیکھا کہ یہ اللہ کا گھر بن رہا ہے، ابھی 2-4 مہینے ٹھہر جاتا ہوں، اتنی دیر میں کسی اور کی روحیں کو قبض کر لیتا۔ نہیں، آئے، کہا اللہ نے بھیجا ہے، روح قبض کرنی ہے، اسی وقت کی، کھڑے کھڑے۔ یہ اللہ کی طرف سے الگ بات تھی کہ وہ کھڑے تھے 2 ٹانگوں ایک لاٹھی کے سہارے، وہیں کھڑے رہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہمت کر کے وہیں کھڑا رہے تو تقریباً 2-4 منٹ کے بعد جسم اکڑ جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں فوراً جلدی جلدی جسم جب گرم ہوتا ہے، روح جب نکلی ہے، اس کا زور لگا ہے، کشمکش میں آیا ہے، تو فوراً اس کی آنکھیں بند کر دو، منہ بند کر دو، ٹانگوں کو سیدھی کر دو۔ اگر نہ کی تو جہاں تھی وہیں رہ جائے گی، اکڑ جائیں گی۔ پھر ہم 2 آدمی بھی زور لگائیں گے تو وہ سیدھی نہیں ہوں گی۔ تو سلیمان علیہ السلام ایسے کھڑے ہو گئے، لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، روح قبض ہوگی۔ بعد میں 6 ماہ کھڑے رہے اور فوت ہو گئے ہیں۔ جنات کو نہیں پتا چلا، اس لاٹھی کو سینک نے کھایا، پھر سینک سے وہ لاٹھی ٹوٹ گئی، پھر جا کے جنات کو پتا چلا۔ تو میرے بھائیوں، جب موت آنی ہے تو نہ کسی نبی کو دیکھتی ہے، نہ ولی کو دیکھتی ہے، نہ دیکھتی یہ اچھا کام کر رہا ہے یا برا کام کر رہا ہے، یہ کسی کو نہیں دیکھتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کی تیاری کرنی ہے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی ہے۔ جس نے تیاری نہ کی تو اس کے لیے اگلا معاملہ بہت ہی سخت ہے، بہت ہی سخت، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اب اندازہ لائیں کہ اس قبر کے اندر، صحیح مسلم میں ہے، فرشتہ ہتھوڑا مارے گا، وہ زمین میں کئی فٹ دھنس جائے گا ایک ہتھوڑے سے۔ یہ پاکستان لوہا نہیں ہوگا، لوہا خالص لوہے کا ہتھوڑا ہوگا، جو ایک لگے گا تو کئی فٹ زمین میں دھنس جائے گا بندہ۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول نے قبر کے عذاب کے لیے تشہد میں دعائیں مانگی ہے۔ قبر کا عذاب حق ہے اور قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، موت سے پہلے، اسرائیل کے آنے سے پہلے ہم نے آخر کی تیاری کرنی ہے، پھر موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو آخر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر کی تیاری کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا قبرستان میں جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے تمہیں آخرت کی فکر پیدا ہوگی۔ مردوں کو غسل دیا کرو، آخرت کی تیاری کرنے کی فکر پیدا ہوگی۔ مریض جو ہیں اس کی عیادت کے لیے جایا کرو، تمہیں آخرت کی فکر پیدا ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کے اللہ کے سنے طریقے بتائے ہیں،
اسے اپنانا چاہیے تاکہ ہمیں ہوش رہے کہ ہم نے مرنا ہے اور پھر ہمیشہ کی والی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا